کے شروع میں مختلف لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، حالانکہ یہ وقت مبارکباد دینے کا نہیں، لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ گزرے اس سال میں، گزرے ہوئے ان لمحات میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یاد رکھیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو جی کر چلے جاتے ہیں۔ اب جو لوگ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو اپنی زندگی کو جیتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی حاضر کر دیتے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات کوشش بھی کرتے ہیں۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کو نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ ان میں یہ 8 کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ 8 کمزوریاں آپ کے اندر بھی موجود ہیں تو آج ہی ان 8 کمزوریوں کو پرے کیجیے اور اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے چلیے۔ ہر شخص ہم میں سے پھل اور پھول بننا چاہتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں فار ایکسلنس بن جاؤں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کوئی امن کام کر جاؤں۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کر جاؤں، لیکن ان تمام وعدوں کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اندر یہ 8 کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی کون سی ہے جی؟ واضح مقصد کا نہ ہونا۔ ہم اپنی زندگی میں مقصد واضح نہیں بنا پاتے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، ہم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، اور ہم نے کون سے پاتھ وے پہ چلنا ہے، کیونکہ جب انسان کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا تو پھر وہ کسی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ گھر سے 2 طرح کے لوگ نکلتے ہیں، ایک جس کی منزل ہوتی ہے جسے ہم مسافر کہتے ہیں، جبکہ دوسرا اس کی منزل نہیں ہوتی، ہم اسے آوارہ گرد کہتے ہیں۔ تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے واضح مقصد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا، تیاری نہ ہونا۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر ایک کرکٹر کی خواہش ہے کہ مجھے ایک بار گراؤنڈ میں کھڑا کر دیا جائے، میں چھکوں چوکوں کی برسات کر دوں گا، یہ جذبہ وہ اپنے اندر رکھتا تو ہے، لیکن وہ نیٹ میں جا کر پریکٹس نہیں کرتا، وہ نیٹ میں جا کر اپنا خون نہیں بہاتا، وہ نیٹ میں جا کر بال کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، بس یہی جذبہ رکھتا ہے کہ بس گراؤنڈ میں جاؤں گا اور صرف گراؤنڈ میں ہی کھیلوں گا۔ تو اس کا یہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ اسے ناکام کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں تیاری نہیں کی ہوتی۔ نمبر 3، قوت ارادی کی کمی۔ ہمارے اندر ویل پاور کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے مختلف کاموں کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ہم اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہمارے اندر کا جو احساس ضمیر ہوتا ہے وہ ہمیں وہ کام کرنے سے روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے۔ نمبر 4، انسان کی صحبت۔ یاد رکھیں کہ جس طرح کی انسان کی صحبت ہوتی ہے اسی طرح انسان اپنے آپ کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 10 ملینئر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو 11ویں ملینئر آپ ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ 10 نشائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو 11ویں نشائی آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کی صحبت بھی انسان کی کامیابی اور ناکامی میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ دین اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مقاصد نہ بنانا۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے چھوٹے چھوٹے مقاصد بنانا بہت زیادہ لازمی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں فار ایکسلنس بن جاؤں اور آپ صبح اٹھنے کے بعد اپنا پہلا کام ہی جو کہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے بہتر طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو بھی کام آپ کے پاس آئے اس کو پلاننگ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مقاصد بنائیے اور اس کے بعد اس کام کو کرنا شروع کیجیے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس بنائیں گے، اور ٹاپکس بنانے کے بعد ہی پھر اس کو ہم کتاب کا درجہ دے سکیں گے۔ آپ اپنے کمرے کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو صفائی کے دوران سب سے پہلے آپ یہ سوچیں گے کہ اس میں اگر الماری موجود ہے تو اس کو کتنی دیر میں نے صاف کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگر کمپیوٹر ہے تو اس کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، اپنی بکس کو کس طرح سے ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد جب آپ بنائیں گے وہ صفائی کا پروسیس آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ پھر نمبر 6، غلطیوں سے سیکھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا ہے تو خوش ہوئیے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے تو اس کے اوپر غور و فکر کیجیے، کیونکہ تعریف برائے تعریف بھی ہو سکتی ہے اور تنقید برائے اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ تو نمبر 7، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی نئے خواب سجائیں، اپنے کوئی مقصد بنائیں، کوئی ڈریم بنائیں، کیونکہ جب تک
آپ کا کوئی ڈریم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کوئی فار ایکسلنس کام نہیں کر سکتے۔ نمبر 8 اور لاسٹ میں، زندگی با مقصد بنائیں، کیونکہ اگر زندگی با مقصد نہیں ہوگی تو کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایک بزرگ نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اگر دنیا میں آنا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور پھر اس دنیا سے چلے جانا یہی زندگی ہے تو باری تعالیٰ اس زندگی سے بہتر ہے مجھے وہ زندگی عطا فرما جو با مقصد زندگی ہو۔ تو اپنی زندگی کو با مقصد بنائیے اور نئے سال میں نئی پلاننگ کے ساتھ اور نئے جذبے اپنے وقت کو یوٹیلائز کیجیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے، انسانیت کی خدمت کیجیے اور ملک پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں میں